کامیاب ہو سکیں گے. قیام کے حوالے سے اگر کچھ اور اہم مسائل ہوں تو بیان فرما دیجیے، پھر انشاءاللہ تیسرے فرض کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس میں چند ایک غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ امام رکوع میں ہے، کوئی مقتدی آ کر ملتا ہے امام کے ساتھ، تو اب اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنا فرض ہے، اگر کسی نے ہاتھ نہیں باندھے تو اب اس کا قیام ادا نہیں ہوا، قیام ادا نہیں ہوا تو اس کی نماز درست نہیں ہوئی. یہ ایک مسئلہ غلط العام ہو چکا ہے بالکل، اور عوام کے اندر کثرت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے. اب کوئی اہل علم حضرات میں سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ نہیں باندھتا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے غلطی کر دی، آپ کی نماز درست نہیں ہوئی. اب اس اہل علم جو عالم اسلامی بھائی ہیں ان کو دوسروں کو سمجھانا دشوار ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہاتھ جو باندھنا ہے قیام کے اندر یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. کہ حدیث مبارکہ میں ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ اور مسند امام محمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ان من سنت بد الیمین علی الشمال تحت السرہ، کہ سنت میں سے ہے کہ دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا جائے ناف کے نیچے. تو یہ ہاتھ جو باندھے جاتے ہیں یہ ہاتھ کا باندھنا ناف کے نیچے سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی پورا قیام ہی ہاتھ چھوڑ کے کرتا ہے تو اس کی سنت ترک ہو جائے گی لیکن نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ کہاں پر کس قیام میں ہاتھ باندھے جائیں گے اور کس قیام میں ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے، اس کے اصول ہیں شرعاً. کہ ہر وہ قیام کہ جس کے اندر قرار ہے، قرار سے مراد ہے کہ وہاں پر ٹھہرنا ہے اس قیام کے اندر، اور ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ پڑھنا ہے، تو ایسے قیام کے اندر ہاتھ باندھنا سنت ہے. اور وہ قیام کہ جس کے اندر کچھ نہیں پڑھنا بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے، وہاں پر ہاتھ نہ باندھنا سنت ہے. صحیح. تو یہ جو جلدی ہوتی ہے جیسے رکعت نکل رہی ہے یا امام صاحب رکوع میں جو آپ نے بیان کیا تو اس وقت کیا ہاتھ نہیں باندھیں گے؟ اب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، پہلی چیز ہے کہ تکبیر تحریمہ جو قیام پر قادر ہے اس پر حالت قیام میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اب اگر چونکہ امام رکوع میں ہے، اگر اس کو ثنا اتنا پتا ہے کہ امام لمبا رکوع کرتا ہے میں ثنا پڑھ لوں گا، اب وہ ثنا پڑھتا ہے پھر تو وہ ہاتھ باندھے گا، کیونکہ یہاں پر قرار بھی آ جائے گا اور ذکر بھی آ جائے گا کہ وہ کچھ پڑھے گا یہاں پر. اور اگر پتا ہے کہ امام میں یعنی کہ ثنا پڑھوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ثنا نہیں پڑھی جاتی، تو ایسی صورت کے اندر چونکہ یہ حالت فرار ہوتی ہے تو اس کے اندر ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے کہ اللہ اکبر کہا جائے گا، اس کے بعد تکبیر تحریمہ حالت قیام میں ختم کی جائے گی، اور اس کے بعد تکبیر رکوع کہہ کے جو مصلی ہے نماز پڑھنے والا ہے وہ رکوع میں جا کر امام کے ساتھ مل جائے گا. اب یہاں پر اصول کے مطابق ہاتھ نہ باندھنا سنت ہے کہ حالت فرار ہے. صحیح. اسی طرح قومہ ہے، قومہ بھی ایک قیام ہے لیکن یہ بھی چونکہ حالت فرار والی حالت ہے اس لیے یہاں پر ہاتھ نہ باندھنا سنت ہے. اسی طرح نماز جنازہ کے اندر چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول دینا سنت ہے کیونکہ یہ بھی ایک حالت فرار ہے، ختم کرنے کی طرف کہ چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں کرنا وہاں پر، اس کے فوراً بعد سلام پھیرنا ہے، اس لیے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. صحیح. لیکن عموماً لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ تکبیر کہہ دیتے ہیں ہاتھ بندھے رہتے ہیں.